خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت تھا جب بیمار ہوئی اور پھر فوت ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو زوجہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، وہ اس وقت گھر میں جایا کرتی تھی خدمت کے لیے، خلیفہ وقت کی بیوی وہ سیدہ کی خدمت کے لیے جاتی۔ ایک دن وہاں پہنچی تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی، جا کے ہاتھ چوما، اے رسول اللہ کی لخت جگر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، میری ماں بہنوں بیٹی غور سے سننا، اس کو کہتے ہیں شرم اور حیا۔ آپ نے فرمایا اسماء میں رو رہی ہوں کیونکہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور مجھے ایک بات رلا رہی ہے، تڑپا رہی ہے، کیا کہ جس چارپائی پہ عورت کی میت رکھ کے لے جاتے ہیں نا جنازہ پڑھنے، اس چارپائی پہ پردہ نہیں ہوتا، میت ہوتی ہے چارپائی پہ، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، چادر۔ تو حضرت فاطمہ کو سننا کیا فرما رہی ہے، ٹینشن کیا بنی ہوئی ہے، کہا جب میت ہوتی ہے چارپائی پہ، چارپائی اٹھا لیتے ہیں، اوپر چادر ہوتی ہے، تو چادر میت کے جسم سے لپٹ جاتی ہے۔ میت کا اگر پیٹ پھولا ہوا ہو تو چادر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، میت اگر موٹی ہو تو چادر بھی اسی حساب سے پھیلی ہوتی ہے، میت اگر پتلی ہو کمزور ہو تو چادر اسی حساب سے چونکہ جسم سے لپٹ جاتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی، اسماء میں نہیں چاہتی کہ کسی کو معلوم ہو کہ فاطمہ کے جسم کی ساخت کیسی تھی، میرے ڈھانچے کا بھی اندازہ ہو کسی کو کہ فاطمہ موٹی تھی یا کمزور تھی، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ میری اتنی بھی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے فرمایا آپ نہ پریشان ہو کہ میں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو اس وقت وہاں میں نے دیکھا تھا حبشہ میں کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کی چارپائی جو ہے اس کے چاروں کونوں میں نا 4 لکڑیاں ٹھوک دیتے ہیں اور ان لکڑیوں پر ایک بڑی چادر ڈال دیتے ہیں، تو ایک ڈولی سی بن جاتی ہے، ڈولی سی، تو میت اندر ہوتی ہے، پورے پردے کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا ہنس پڑی اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اسماء وعدہ کرو میرے جنازے کی چارپائی تو تیار کرے گی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم نے اپنا ماڈل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو بناؤ۔ آج ہماری جوان بچیاں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں ان کی ماڈل کون ہے؟ فلموں میں ناچنے والی کنجریاں، اور وہ کیوں نہ بنے؟ اس لیے کہ 23 مارچ کو ہمارے صدر نے، ملک کے صدر نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی کنجری ہے، اس کو تمغہ امتیاز دیا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ ظالموں، ملک بنا تھا کلمے کے نام پر، یہ تاجدار کائنات کے دین اور شریعت کے تسلط کے لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین و نظام ہو، اور تم یوم پاکستان کے موقع پر کوئی اور دن رکھ لیتے ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایک کنجری کو ایوارڈ دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ تاکہ باقی کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں یہ جان لیں کہ اگر ہم نے بھی صدر سے ایوارڈ لینا ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ وہ کنجری چلی ہے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیسے کیسے احمق، جاہل اور بے دین لوگ اس ملک کے تخت پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ تو آقا کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، ہر خاندان کے لوگوں، آقا کا دین کمزور ہو رہا ہے، اس کا سہارا بن جاؤ، قوت دو۔ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے اپنے بچوں میں سے ایک کو حضور کی شریعت کا عالم بناؤ۔ جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ہر بیٹی کو حافظہ، قاریہ اور عالمہ بناؤ۔ اپنے گھر میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کے پردے اور لباس میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی شادیوں کے رسم و رواج بدلو۔ جس نبی کی سنت ہے شادی کرنا، شادی پر خدا توفیق دے تو اسی نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ۔